کتنا خوبصورت زمانہ تھا۔ انگلش میڈیم اسکول، بینچ اور کرسیاں کس نے دیکھی تھی؟ لڑکوں کا ٹاٹ والا اسکول اور لڑکیوں کا گھروں سے پیڑیاں ساتھ لے کر جاتی، گرمیوں میں ٹاٹ پر درخت کے نیچے بیٹھتے، جیسے جیسے سورج کی گردش انکریز ہوتی رہتی ویسے ویسے ٹاٹ بھی گھومتا رہتا، اور سردیوں میں اسی ٹاٹ کو دھوپ پر ڈال کر بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ کاپیاں صرف ہوم ورک کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اسکول میں سلیٹ اور تختیوں پر لکھا جاتا تھا۔ سلیٹ پر تھوک پھینک کر ہاتھ کا مکہ بنا کر سلیٹ کو صاف کرتے تھے، اور جیسے آج کل پینسل یا بال پین کو منہ میں دبا کر گھماتے ہیں، ویسے ہی ہم سلیٹی کو تھوڑا سا کھا لیتے تھے۔ اسکول میں لاڈ پیار کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تھپڑ تو عام سی بات تھے، بلکہ تھپڑ کو سزا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تب سر نہیں ہوتے تھے، ماسٹر جی ہوتے تھے۔ ہاتھوں پر ڈنڈے مارنا تو ابھی کل کی بات ہے۔ مرغا بنا کر کلاس کے اندر تشریف آوری، اور مزے کی بات ہم گھر میں آ کر بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہمیں اسکول میں مار پڑی ہے، کیونکہ پھر گھر سے بھی مار پڑنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے تھے کہ لازمی تم نے کوئی الٹا کام کیا ہوگا یا سبق یاد نہیں کیا ہوگا۔ چھٹی کے بعد طالب علموں کو لائنوں میں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا، اور پہاڑوں کا دور شروع ہو جاتا۔ خوب اونچی آواز میں پہاڑے پڑے جاتے۔ طالب علموں کی ایک لائن 1 دونی دونی 2 دونی 4 پڑتی، پھر دوسری سب میں جواب میں 3 دونی 6 4 دونی 8 پڑتی نظر آتی۔ کوکلا چپاکی اور شٹاپو خالص لڑکیوں والے کھیل تھے، لیکن ہم لڑکے بھی خوب کھیلتے، اور کبھی کبھار مغرب کے بعد بجلی بند ہوتی تو سمجھو عیش ہو جاتی۔ تب عشاء تک گھر سے باہر جا کر کھیلنے کی اجازت مل جاتی۔ رات 8 سے 9 بجے والے ڈراموں کا بھی الگ ہی مزہ تھا۔ پورے محلے میں صرف ایک ہمارے گھر میں ہی ٹی وی تھا۔ 8 بجے سے پہلے اسے کمرے سے نکال کر برآمدے میں رکھ دیا جاتا۔ پورا محلہ ڈرامہ دیکھنے آتا، برآمدہ بھر جاتا، اور صحن میں بھی کئی لوگ بیٹھتے۔ وقفے کے دوران عورتیں خوب باتیں کرتی اور مرد حقہ کھڑکھڑاتے نظر آتے۔ گھر کچے تھے، لیکن رشتے بہت پکے تھے۔ محلے کے کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی تو ٹی وی کم از کم 3 دن بند رہتا، اور فوتگی والے گھر میں کھانا بنانے کی ممانعت ہوتی۔ محلے والوں کے گھر سے کھانا جاتا۔ شادی پورے خاندان کا سب سے بڑا تہوار ہوتا۔ شادی والے گھر تو قریبی رشتہ دار کئی دن پہلے ہی پہنچ جاتے، جسے میل کہتے تھے، جو شادی کی تیاریوں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ جو رشتہ دار کسی وجہ سے شادی سے 1-2 دن پہلے آتے، ان سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا، بلکہ دیر سے آنے کا طعنہ بھی دیا جاتا، اور رات کے کھانے کے بعد ڈھولکی کا دور چلتا نظر آتا۔ عورتوں کے مائے اور ٹپے ختم ہوتے ہی نہ تھے۔ ڈھولکی بجانے والے کے ہاتھ تھکتے ہی نہیں تھے۔ بارات کو دیسی گھی میں بنے شوربے والے آلو گوشت کا سالن اور تندور کی روٹیوں کے ساتھ دیا جاتا، اور میٹھے میں زردہ چاول، دیسی گھی خریدنا نہیں پڑتا تھا، ہر گھر میں ہوتا تھا، اور قریبی رشتہ دار بھی لے آتے تھے۔ رس گلے، گلاب جامن کا تو کوئی تصور نہ تھا۔ مکھانے، پتاسے، سوغات تھے، اور گلابی مائل لال مٹھائی بانٹی جاتی۔ سانجی خوشیاں اور سانجے غم ہوتے تھے۔ گھر کچے، لیکن رشتے بہت پکے ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمام چیزیں نہ جانے کہاں چلی گئی۔ نہ وہ کچے مکان رہے، نہ وہ سچے لوگ رہے، اور نہ ہی یہ رسم و رواج رہے، بلکہ یہ پرانے رسم و رواج نے
ایک نئی شکل اختیار کر لی اور ہم وہ اپنا گزرا وقت اب صرف یاد ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔